رب کی عطائیں ہیں مومن کے سنگ، عید کے رنگ مدنی چینل کے سنگ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ ایک روز حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے کسی غار کے قریب ایک پتھر دیکھا، اس پر ایک درود پاک لکھا ہوا تھا اور ساتھ ہی یہ لکھا ہوا تھا اسے ایک مرتبہ پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک ہیں، یہ پتھر پہ آپ نے یہ عبارت دیکھی، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے وہ درود شریف نوٹ فرما لیا سبحان اللہ، اور اسے پڑھنے لگے واہ، بعد میں ایک روز آپ کو خواب میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ آپ نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی درود شریف کے متعلق پوچھا، کیا واقعی وہ درود شریف پڑھنے سے 50,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے؟ سبحان اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اس درود شریف کو پڑھنے سے 50,000 نہیں بلکہ 70,000 درود شریف کا ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہمیں بھی خواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب۔ سبحان اللہ، آمین۔ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے، جس کی غلامی میں وہ آقا نظر آئے، جس کی غلامی میں وہ آقا نظر صلو آئے، علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ جی حاضرین، مدنی چینل کے ناظرین، آج ایک مرتبہ پھر ہم پروگرام لے کر آ گئے ہیں جس پروگرام کا نام ہے عید کے رنگ دوستوں کے سنگ۔ پروگرام کا نام ہے عید کے رنگ دوستوں کے سنگ۔ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کو ہنستا مسکراتا رکھے، آمین، ادھک اللہ آمین۔ سنہ کا۔ عید ماشاء کا موقع ہے، عید کی خوشیاں ہیں، اور کہیں پر جو ہے وہ پارٹی ہو رہی ہے اور کہیں دعوتوں کا اہتمام ہے۔ وہ کہتے ہیں ایک دوست دوسرے دوست کے گھر گیا اور دعوت تھی کھانے کی، لیکن وہ کھانا نہیں لگ رہا، باتیں لگی آ رہی ہیں، یہ باتیں وہ باتیں، تو بات یہاں پر آئی کہ بھائی وہ آپ کو کون سی خوشبو پسند ہے؟ تو ایک نے کہا کہ بھائی مجھے جو ہے کھانے کی خوشبو پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ مطلب یہ تھا کھانا لگائیے، باتیں بہت ہو گئی، تو مہمان وغیرہ آئے ہوئے اور پارٹی وغیرہ ہو رہی ہے، تو اب جب بیٹھتے ہیں ساتھ دعوت وغیرہ کا اہتمام ہوتا ہے تو بعض دفعہ موضوع سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، ٹاپک سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا، بات کیا کریں۔ تو یہ ایک پروگرام ہم لے کر آئے ہیں جس پروگرام کے نام سے معلوم ہو رہا ہے کہ عید کے رنگ دوستوں کے سنگ۔ اب دوست بیٹھے ہیں، اچھی گفتگو کیجیے، کوئی واقعہ سنائیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات چیت کیجیے، بزرگان دین کی بات چیت کیجیے، کوئی سوال کر لیجیے، کوئی اشعار کی تکرار ہو جائے، یعنی باربیکیو پارٹی بھی ہو، دعوت کا اہتمام بھی ہو تو اچھے انداز سے ہونا چاہیے۔ ہر وہ کام کریں جو جائز ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر، نعتوں کا اہتمام ہو، درود خوانی کا اہتمام ہو تو مدینہ مدینہ ہو جائے۔ اور یہاں پر بھی آج ہمارے ساتھ جو ہے 3 شخصیات موجود ہیں، ان کے دوست ہیں، وہ آج ہمارے ساتھ اسٹوڈیو موجود ہیں، ان سے بات چیت ہوگی۔ آج ہمارے ساتھ خصوصیت کے ساتھ ٹیم میں شامل ہیں ہمارے بہت ہی پیارے نعت خواں جن کو آپ اکثر مدنی چینل پر دیکھتے رہتے ہیں، عارف اتاری۔ سبحان اللہ۔ کیسے ہیں عارف بھائی؟ الحمدللہ علی کل حال۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیسے ہیں آپ کے دوست؟ ماشاءاللہ۔ اور دوسری جانب ہیں ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ، بڑا ایک اچھا انداز ہے، منفرد انداز ہے، ہمارے پیارے دوست، ہمارے پیارے بھائی ایاز مدنی۔ سبحان اللہ۔ ویلکم، خوش آمدید، جزاک اللہ۔ ماشاءاللہ۔ اور تیسری ہماری شخصیت جن کو آپ مدنی خبروں میں زیادہ تر دیکھتے ہیں، ان کی زیارت کرتے ہیں، ایک اپنا انداز ہے ان کا، اور ہماری مراد ہے اویس اتاری۔ سبحان اللہ۔ اویس مدنی اتاری ماشاءاللہ موجود ہیں۔ کیسے ہیں اویس بھائی؟ الحمدللہ۔ آپ سب کوئی خوش آمدید، ویلکم، اہلا و سہلا، مرحبا۔ تو مزے مزے کے سیگمنٹ ہیں اور ایسے سیگمنٹ ہیں جس سے آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ تعالی۔ دینی باتیں ہوں گی اور انشاءاللہ تعالی وہ باتیں ہوں گی جس سے ہماری دنیا بھی اچھی ہوگی، انشاءاللہ ہماری آخرت بھی اچھی ہوگی۔ جی عارف بھائی، کون کون سے دوست آئیں، ذرا کچھ تعارف ہو جائے۔ ماشاءاللہ۔ عبدالسمیع احمد، عبدالسمیع احمد، زبردست، محمد حمزہ احمد، بہت اچھی آواز ہے آپ کی یار۔ محمد قاسم رضا، قاسم رضا، دوسرے والے بھائی؟ فیضان رضا، فیضان رضا، زبردست۔ محمد حماد، محمد حماد، جی، محمد عمر، محمد عمر، آگے پیچھے؟ فاخر شاہد،
پاکستان سے ہی ہیں؟ جی اچھا چل. سائل رضا اتاری. ماشاء اللہ. مدینہ حسن رضا. حسن رضا جی. محمد حذیفہ. محمد حذیفہ زبردست. محمد اویس. زبردست. احمد رضا مدنی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. آپ سب کو خوش آمدید. ویلکم. اہلا و سہلا مرحبا. اب بڑھیں گے سیگمنٹ کی جانب. سیگمنٹ کا نام ہے کہانی. عید کے رنگ عید کے رنگ کے سنگ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. اور کہانی کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ ہمارے ساتھ جو 3 شخصیات ہیں یہ آپ کو ایک کہانی سنائیں گے لیکن مل کر سنائیں گے. مل کر بات ہو تو اس بات کی بات کچھ اور ہوتی ہے. جی کہانی کا پہلا حصہ سنائیں گے ہمارے ایاز بھائی. ناظرین آج ہم آپ کو ایک بڑی دلچسپ کہانی سنانے جا رہے ہیں زبردست. جس کے 3 پہلو ہیں اور انشاءاللہ تینوں مبلغین اس کا کچھ حصہ انشاءاللہ بیان کریں گے. زبردست. کہانی کچھ اس طرح ہے کہ 2 بوڑھی عورتیں تھیں جو آپس میں پڑوسن تھیں, ٹھیک ہے. یعنی نیبرز تھیں ایک دوسرے کی. ان میں ایک جو ہے وہ زبان اخلاق کے اعتبار سے بہت اچھی تھی, زبردست. جبکہ جو دوسری تھی اس کا زبان اخلاق درست نہیں تھا. وہ بڑھیا کہ جس کی زبان اور اخلاق اچھی تھی وہ اتفاق سے ایک دن جنگل میں کسی کام سے چلی گئی. 3 دوست جس کو آپ کہیے کہ موسم سرما, موسم گرما اور برسات, ان کی آپس میں اتفاق سے نوک جھوک ہو گئی. موسم سرما کہنے لگا میں بڑا اچھا ہوں, آہا. موسم گرما کہنے لگا میں بڑا اچھا ہوں, زبردست. برسات کہنے لگی میں بڑی اعلیٰ ہوں. تو اب ان تینوں کے آپس میں جب نوک جھوک ہوئی تو کوئی فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کون اچھا ہے زیادہ. کون زیادہ اچھا ہے. تو انہوں نے سوچا کہ کسی انسان کے پاس چلتے ہیں, اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. صحیح. چنانچہ وہ فیصلہ کرانے کی غرض سے جنگل کی جانب جب چلے تو وہی بڑھیا جس کی زبان اور اخلاق اچھی تھی وہ اس جنگل میں موجود تھی. تو انہوں نے کہا چلو اس کے پاس چلتے ہیں اور اس سے چل کر فیصلہ کرواتے ہیں. زبردست. چنانچہ وہ تینوں جو تھے موسم اس کے پاس پہنچے. صحیح. اب سب سے پہلے موسم سرما نے اس بڑھیا سے کہا بڑھیا ذرا بتائیے موسم سرما کیسا ہوتا ہے. بڑھیا نے کہا موسم سرما کی تو کیا ہی بات ہے. جب موسم سرما آتا ہے تو یوں سمجھیے کہ بہار آ جاتی ہے, پہاڑوں پر سفید برف کی چادر بچھ جاتی ہے, اور یوں سمجھیے کہ گھروں میں انگیٹھیاں سلگنے لگتی ہیں, طرح طرح کے میوہ جات کا استعمال کیا جاتا ہے. زبردست. یوں سمجھیے کہ اخروٹ, بادام اور مونگ پھلیوں کا گھر میں آنے کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. زبردست. زبردست. تو موسم سرما کی تو کیا ہی بات ہے. جب موسم سرما نے یہ سنا, یہ ساری باتیں سنی وہ خوشی سے جھوم اٹھا اور اس نے اس بڑھیا کو 1000 اشرفی انعام کے طور پر عطا فرمائی. زبردست. واہ کمال ہو گیا. آپ کو بھی کچھ نہ کچھ ملنا چاہیے جس انداز سے آپ نے سنا ہے. اس کے بعد گرمی کا موسم جو ہے وہ اس بڑھیا کے پاس آیا اور اس نے سوال کیا اے بڑھیا گرمی کا موسم کیسا ہوتا ہے. صحیح ہے. اب آگے سنائیں گے ہمارے اویس بھائی. پھر کیا ہوا اویس بھائی. بڑھیا کہنے لگی کہ بیٹا گرمی کی بھی کیا بات ہے. صحیح ہے. گرمی کا موسم جب آتا ہے تو پنکھے لوگ جھلنے لگتے ہیں, ٹھنڈے مشروبات پینے لگ جاتے ہیں, برف کی کلفیاں کھانے لگ جاتے ہیں, اور ایک ماحول بنا ہوا تھا اس وقت بھی. کیا بات ہے. تو گرمی بھی اس سے جو ہے وہ بہت زیادہ خوش ہوئی. اس نے بھی 1000 اشرفیاں گفٹ کے طور پر بڑھیا کو دے دی. اب بڑھیا کے پاس ہو گئے 2000 اشرفیاں. اب موسم برسات نے کہا کہ موسم برسات کیسا ہے, تو اس پر بڑھیا نے کہا کہ موسم برسات نہ ہو تو لوگ جئیں گے کیسے. موسم برسات میں اللہ کی رحمت برستی ہے, زمین کی پیاس جو ہے وہ بجھتی ہے, درخت اور عمارتوں کا غسل ہو جاتا ہے, ندیاں نالے بھر جاتے ہیں جب پانی برستا ہے. تو وہ بھی خوش ہو گیا. اس نے بھی 1000 اشرفیاں اس کو دے دی. عورت کے پاس ہو گئی اب 3000 اشرفیاں. یہ لے کر جب گھر پہنچی ہے تو گھر میں خوشی کا ماحول بن گیا کہ 3000 اشرفیاں لے کر آئی ہے. تو گھر میں چہل پہل جب شروع ہوئی تو برابر میں جو پڑوسن رہتی تھی وہ آئی اور اس نے پوچھا کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے, یہ اشرفیاں کہاں سے آئی ہیں. تو اس نے کہا کہ میں باہر گئی تھی تو اس طرح کا ہوا ہے, اور 3 موسم میرے پاس آئے اور تینوں نے مجھ سے پوچھا تو میں نے اس کے حوالے سے بتایا, تو انہوں نے مجھے گفٹ کے طور پہ 1000 اشرفیاں دی. تو یوں میرے پاس 3000 اشرفیاں آ گئی ہیں. ماشاءاللہ. اچھا یہ پوری کہانی ہے سمجھانے کے لیے, ٹھیک ہے, ایک یہ فردی کہانی ہے. اب یہ تینوں موسم آگے کی جانب بڑھے تو کس کی طرف گئے اب یہ بتائیں گے ہمارے عارف بھائی. پھر فیصلہ ہوا کہ کسی اور بڑھیا کے پاس جاتے ہیں جو پڑوسی تھی, بد زبان تھی, اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے فیصلہ کرواتے ہیں. صحیح ہے. تو اس کے پاس گئے تو ان سے پوچھا گیا کہ موسم سرما کیسا ہوتا ہے, سردی کا موسم, سردی کا موسم کیسا ہوتا ہے. تو بڑھیا جٹ سے بولی, اب یہ اچھا نہیں سوچتی تھی تو اچھا زبان سے جٹ سے بولی, بڑھیا جٹ سے بولی
सर्दी आती है तो सख्त परेशानी करती है, किसी को फालिज होता है, किसी को लकवा हो जाता है, नजला जुकाम आम हो जाता है, दांत कड़ कड़ बचते हैं, वजू करना दुश्वार होता है, लिहाफ जरा खुलता है तो सर्दी अंदर दाखिल हो जाती है और बिछोने बर्फ बन जाते हैं जैसे। हद ये है कि ये आग की गर्मी भी मदम पड़ जाती है, बस सर्दी अच्छी नहीं होती। सर्दी अच्छी नहीं होती। मौसम सरमा गुस्से में बुढ़िया को लकवे का तोहफा देकर चली जाती है। अब उधर इनाम दिया था, इनाम 1000 अशरफिया दी, यहाँ लकवे का तोहफा उस बुढ़िया को देकर बीमारी एक दे के चला। बीमारी देकर चली जाती है। फिर गर्मी आती है, कहती है बुढ़िया ये बताओ गर्मी का मौसम कैसा होता है। ठीक। बुढ़िया जल बुन कर कहती है गर्मी का क्या कहना, आते ही पसीना बहता है, कपड़ों से बू आने लगती है, सुबह को तब्दील करते हैं, शाम को मेले हो जाते हैं, सुबह ही से लू चलने लगती है और अक्सर शोर मचता है कि फला को लू लग गई, फला को लू लग गई। यानी गर्मी कोई भी एक अच्छी बात नहीं आ रही, अच्छी बात नहीं आ रही, किसी को हैजा हो गया, किसी को उसके जहन में अच्छी आ ही नहीं रही है, खराब बातें ही आ रही हैं। खराब बातें आ रही हैं, कोई जुलूस गया है, पानी पी पी के थक जाता है, मगर गर्मी कहीं नहीं जाती। गर्मी नाराज होकर जाते हुए ऐसी फूंक मारती है कि बुढ़िया को लू लग जाती है। वो लकवा दे के चले गए। लू और लकवा इसको दोनों को मिल गया। अब बरसात का मौसम आता है। बुढ़िया अम्मा ये बताना बारिश कैसी होती है, सही। बारिश का मौसम कैसा होता है। बुढ़िया कहती है बरसात से खुदा बचाए, बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं और कलेजा दहल जाता है, बारिश का शोर सुकून गारक कर देता है, पांव बाहर रखो तो कपड़े समेत भीग जाते हैं, हर तरफ कीचड़ कीचड़ हो जाता है, रात में मच्छर सताते हैं, मेंढकों का शोर सोने नहीं देता, यूं न रात को सुकून मिलता है न दिन को। ऐसा होता है मौसम में बरसात। ये सुनते ही बरसात की निगाह बिजली बनकर बुढ़िया के पांव पर गिरती है और बुढ़िया लंगड़ी हो जाती है, खत्म शुद्ध। तो ये थी एक कहानी जो कि फर्जी हिकायत थी। अब अगर जहन में होंगी अच्छी बातें तो जबान से अच्छी बातें निकलेंगी, और यही है कि अच्छों के साथ बैठेंगे तो अच्छा आपके अंदर रिकॉर्ड होता चलाएगा, और जबान से जब कहने का वक्त आएगा, बात करने का वक्त आएगा तो अच्छी बात ही जबान से निकलेगी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अच्छी बात कहना खामोशी से बेहतर है और खामोश रहना बुरी बात कहने से बेहतर है। सुभान अल्लाह। एक जबान से अच्छी बातें निकालनी चाहिए। मुझे अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुम आलिया की एक बात याद आ गई। अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि मैं जो है वो शायद दावत इस्लामी स्टार्ट हुई थी या नहीं हुई थी, तो मैं बीमार पड़ गया। तो ये है कि एक दोस्त थे मुझे देखने के लिए आए, तो उनके साथ भी एक उनके दोस्त आ गए। तो ये है कि जब वो आए तो अमीर से फरमाने कि मैं बीमार तो था, लेकिन जैसी वो मेरी इयादत कर रहे थे तो मैं बीमारी के फदाइल बता रहा था, और जो उनके जो दोस्त थे वो बातों से बड़ा मुतासिर हो रहे थे। पता नहीं चल रहा था, जब कोई मुतासिर हो रहा होता है तो पता नहीं चलता। तो कहते हैं अमीर हुसैन फरमाते मैं शुक्र के फदाइल बताने लगा, वो कहे आए मुझे देखने थे, लेकिन बोला यार ये बातें कैसी कर रहे हैं। अमीर फरमाते उस तरह का शोरा नहीं था, एक शोहरत नहीं थी, लेकिन अमीर सुन्नत की आदत जैसे पहले थी आज भी वही आदत है। सुभान। अब वो जो साहब थे ये अब जैसे उठकर गए अमीर सुन्नत की बातों से ऐसे मुतासिर हुए, दोस्त तो मुतासिर थे, वो जो दोस्त का दोस्त था बोला यार ये साहब कैसे हैं यार। बोला क्या नाम है इनका। बोला इलियास कादरी नाम है इनका। वाह वाह। बोला यार ये जो दूसरे जो साहब थे ये माली तौर पे बड़े मुस्तहिकम थे, पार्टी थे, तो यार मेरा दिल चाह रहा है मैं इनको हज पे भेज दूं। तो ये गालिब अमीर सुन्नत की जिंदगी का पहला हज था। वाह वाह। अमीर सुन्नत को कुछ उन्होंने पैसे वगैरह दिए कि अब वहां जाके खर्च कीजिएगा, और ये पूरा इंतजाम वगैरह किया, और फिर ये अमीर सुन्नत हज करके आए। तो अमीर सुन्नत फरमाते हैं कि जो मुझे पैसे दिए थे तो कुछ पैसे बच गए। तो बोले जब पैसे बचे तो मैंने सारा हिसाब किताब दिया उनका, मैं ये पैसे बच गए। तो बोले इस पर भी वो मुतासिर हुए, बोले यार जो पैसे दिए थे बच गए वो लेकर आ गए। तो उन्होंने कहा यार इसमें पैसे और मिलाइए, एक और मरतबा मदीना देख कर आए। तो मदीने की एक तरकीब हो गई। तो याद रखें एक अच्छा जहन होगा तो जबान से अच्छी बातें निकलेंगी। एक बीमार तो होता है, लेकिन अगर बीमार के जहन में भी अच्छी अच्छी बातें हैं तो मेरी सुन्नत ये शाह फरमाते अगर मैं ऐसी बातें करता
کہ بھائی درد ہو رہا ہے, یہ تکلیف ہے, یہ پریشانی ہے, تو شاید اس قسم کی ترکیب نہیں ہوتی بنتی, اور نیت بھی نہیں تھی. لیکن یہ ہے کہ جیسا بندہ ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ ہیں کیا, آپ ہیں کیا, پتہ چل جاتا ہے. ایک ہوتا ہے بناوٹی انداز, یہ چند دنوں تک ہوتا ہے, کچھ دیر کا ہوتا ہے, اور جو اصل انداز ہوتا ہے وہ پتہ چل جاتا ہے. ایک شخص تھا تو کہنے لگا میری مادری زبان کیا ہے, اگر کسی نے بتا دیا تو اس کو انعام ملے گا. اس نے ایک بہت بڑے انعام کا اعلان کیا. تو بولا ٹھیک ہے. تو ایک پنجابی آتا ہے, بات کرتا ہے, بولا بھائی پنجابی ہے, بولا نہیں پنجابی نہیں. بولا اچھا یار لگ تو پنجابی سے بات کر رہے. تو اس کو مہارت تھی کہ جو جس زبان میں بات کرے گا میں اس زبان میں بات کروں گا, اور سیم وہی. پھر ایک انگریز آتا ہے, بات کرتا ہے, بولا نہیں یار یہ انگریز ہے. بولا پھر سندھی میں بات کر رہا ہے, مختلف زبانوں میں بات کرتا رہتا ہے, تو کوئی پکڑ نہیں پا رہا ہوتا کہ یہ اس کی زبان ہے کون سی. تو ایک شخص کہتا ہے میں ٹرائی کرتا ہوں. تو وہ چائے کے کپ لیتا ہے, ایک ٹرے ہوتی ہے اس کے اندر کپ رکھتا ہے, چائے ہوتی ہے, چائے گرما گرم, یہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہا ہوتا ہے, یہ سیڑھیوں سے نیچے رہا ہوتا ہے, یہ چائے کا کپ لے کر اوپر جا رہا ہوتا ہے, اور جان بوجھ کے اس پہ گر جاتا ہے. اب جیسی چائے وغیرہ اس کے جسم پر آتی ہے تو اب یہ بات کرتا ہے یہ کیا کر دیا, یوں کر دیا. بولے سر معذرت کے ساتھ یہ ہے آپ کی زبان. صحیح کہا. تو یاد رکھیں جب انسان اپنے اوپر قابو نہیں رکھ پاتا تو اس کی زبان سے پھر الٹی الٹی باتیں نکلتی ہیں. تو جو بھی ساتھ آ رہا ہے اچھا بولیں. اگر اچھے کی صحبت میں بیٹھے جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی اچھا آئے گا. برے کی صحبت بیٹھیں گے تو ذہن میں برے خیالات آئیں گے, بری باتیں آئیں گی. تو یہ تمہارا سیگمنٹ کہانی. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے دوستوں کا امتحان. عید کے رنگ, عید کے رنگ کے سنگ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بھائی اس میں ہوگا آپ کے چاہیے ہمیں 3 دوست, ٹھیک ہے. آپ ان کو مائک دیں گے, آپ جو تینوں اسلام بھائی ہیں, اور ان سے ہوگا ایک سوال. سوال آسان بھی ہو سکتا ہے. آسان کیا ہے مشکل کیا ہے. اگر کسی سے بات چیت کی جائے نا بولے کون سا سوال کریں, بولے آسان سوال کیجیے گا. تو آسان کیا ہوتا ہے, مشکل کیا ہوتا ہے. اگر جواب آتا ہے تو آسان ہو گیا, صحیح. اور مشکل سوال تھا جواب نہیں آ رہا مشکل ہو گیا. تو وہ تو ہے ہی مشکل. لیکن آسان تھا جواب نہیں آ رہا تو مشکل ہو جائے گا. تو اب دیکھیں آسان سوالات ہیں, اگر آ گئے تو آسان ہے, نہیں آئے تو مشکل ہے. عارف بھائی کی طرف آئیں گے اور سوال کا جواب درست ہوگا دیے جائیں گے 2 نمبر. اگر جواب میں آپ کو مشکل ہو رہی ہے تو ہم آپ کو 3 اشارے بھی دے دیں گے. اشارہ لینے کے بعد جواب دیا تو پھر آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا. ٹھیک ہے جی, نمبر بھی نوٹ کرتے رہیے گا. پہلے کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ اچھا جی دیکھ لیں عارف بھائی. جی اچھی ایک فیضان بھائی. سورہ اخلاص میں کتنی آیتیں ہیں؟ سورہ اخلاص میں 4 آیتیں ہیں. جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. آپ نے حاصل کر لیے 2 نمبر. ماشاء اللہ. جی سائل رضا. سائل رضا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کس دن ہوئی؟ آسان سوال. 12 ربیع الاول. دن آپ نے کہا 12 ربیع الاول یہ مہینہ ہے, اور تاریخ بتائی, دن نہیں بتایا. پیر شریف. جواب درست مان لیا جاتا ہے. جی ویس بھائی کس کا انتخاب کریں گے؟ عمران بھائی. عمران بھائی. قرآن پاک میں کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114. 114 سورتیں ہیں. جواب درست ہو چکا ہے. آسان سوال ہے. عارف بھائی کس کا انتخاب کریں گے؟ عبدالسمی. عبدالسمی. مائک دیجیے. 1 سال میں کتنی مرتبہ عید کی نماز ادا کی جاتی ہے؟ 2 مرتبہ. پھر سوچ لیں. جی. سوچ لو بھائی. جواب درست ہو چکا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. آپ کی طرف کس کا انتخاب ہو رہا ہے؟ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا مدار مبارک کہاں ہے؟ 3 اشارے ہیں, وہ بھی لے سکتے ہیں, لیکن پھر نمبر 1 دیا جائے گا. اشارہ دیا جائے. دیا جاتا ہے آپ کو اشارہ. جنت البقیع, جنت المعلا, یا طائف کا قبرستان؟ جنت البقیع. دے دیں سبحان اللہ. شاباشی دے دیں ماشاء اللہ. بھائی. برابر والے بھی تو دیا کریں. واہ کیا بات ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کیا بات ہے. زبردست زبردست. کس کا انتخاب کر رہے ہیں؟ انس بھائی. انشاءاللہ. قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت کہاں نازل ہوئی؟ اشارے دوں. غار ہرا, غار سور, جبل احد؟ غار ہرا. اور میں تیار ہو جاؤ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جواب درست ہو چکا ہے. جی عارف بھائی تیسرا سوال, اس سیگمنٹ کا آخری سوال آپ کی ٹیم سے. حماد میاں. حماد میاں. چلیں جی حماد بھائی. اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو, زمین کو, یا آسمان کو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو. جواب درست ہو چکا ہے. تمام دنوں کا سردار کون سا دن ہے؟ جمعے کا دن. سبحان اللہ. جمعہ کا دن. جواب درست ہو گیا ہے. زبردست. ماشاء اللہ. آپ کی جانب.
ہمارے پیارے نبی اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق عرب کے کس خاندان سے تھا؟ آسان ہے. قریش. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. 3 سوالات ہوئے. اب بڑھیں گے اسکور بورڈ کی جانب. جی عارف بھائی کتنے نمبر حاصل کیے ہیں؟ 5 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جی ہماری ٹیم نے بھی حاصل کیے ہیں 5 نمبر. ماشاءاللہ. جی اویس بھائی. ہماری ٹیم نے بھی ماشاءاللہ 5 نمبر حاصل کیے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اویس بھائی مدنی خبروں والا انداز ہے آپ کا. ماشاء اللہ زبردست زبردست. اب بڑھیں گے دوسرے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک لفظ ایک جملہ. عید کے رنگ عید کے رنگ کے سنگ. ایک لفظ آپ کو دیا جائے گا اور آپ 5 لوگوں کو, ٹھیک ہے, آپ کے تمام 5 دوستوں کو جو ہے ایک لفظ دیا جائے گا. فوراً جملہ بولنا اور وقت جواب دینے کا وقت ہوگا آپ کے پاس 1 سیکنڈ کا. 1 سیکنڈ میں آپ نے جملہ بولنا ہے. یعنی یہاں لفظ آیا یہاں جملہ آئے. مثال کے طور پر ایاز بھائی میں آپ کو لفظ دینے لگا ہوں. شروعات ہم آپ تینوں سے کریں گے, ٹھیک ہے. یہی مثال ہے. واہ واہ. بزرگ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا برکت تمہارے بزرگوں کے ساتھ ہے. بہت اچھا جملہ دیا, بہت اچھا جملہ دیا ماشاءاللہ. اسی قسم کا جملہ, ٹھیک ہے. ویس بھائی آپ کی جانب. عزت. عزت دو اور عزت لو. سبحان اللہ. اللہ. عارف بھائی آپ کی جانب. محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے. سبحان اللہ. یہ والا انداز چاہیے, ٹھیک ہے. بہت اچھا ماشاءاللہ. یہ انداز ہوگا اور ایک جملے پر یعنی فوراً جملہ آنا چاہیے. آپ کو 1 نمبر دیا جائے گا, ٹھیک ہے جی. ماشاءاللہ. آپ کی طرف سے. چلے عبد السمیع بھائی. سانس. بکرا. بکرا ایک ہی کی طرف سے ہوتا ہے. سبحان اللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. فوراً جملہ دینا ہے. مسجد. مسجد اللہ پاک کا گھر ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. قربانی. قربانی سنت ابراہیمی ہے. چلیں جی, کون ہے دوسرے بھائی؟ جی فاخر شاہ. فاخر شاہد. رزق. نیا لباس. ہمیں عید پہ نئے کپڑے پہننے چاہیے. ماشاء اللہ. پانی. پانی بیٹھ کے پینا چاہیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. زبردست. صحت. صحت. ٹائم ہو گیا. ہو گیا. تربیت. تربیت جی کہاں ہے؟ عمر فاروق. عمر فاروق. کھال. دیر ہو گئی, آپ نے بھی دیر کر دی. آپ کی طرف سے. خوشیاں. ہمیں عید پہ خوشیاں بانٹنی چاہیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. فیضان. فیضان بھائی. فیضان بھائی آپ کے لیے لفظ آ رہا ہے سلام. سلام کرنا سنت ہے. سبحان اللہ. ماشاء سبحان اللہ اللہ. ماشاء اللہ. دوسرے کا ہے حسن رضا. حسن رضا. طاقت. چلیں بھائی آگے. آپ بتائیے طاقت پہ. طاقتور وہ ہے جو اپنے نفس کے لیے غصہ نہ کرے. یہ مفتش ہیں, یہ بنا رہے ہوتے ہیں مدنی. ماشاء اللہ. آپ کی طرف سے کون ہے؟ آخری ہیں جی. صفائی. صفائی نصف ایمان ہے. سبحان اللہ. پاک میں صفائی واہ 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 واہ. اور قربانی ہو گئی, ٹھیک ہے. بعض نے قربانی لاکھوں روپے کے جانور جو ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کیے. اب صفائی بھی کیجئے. یہ صفائی سینکڑوں روپے کی ہوگی. اب یہ کہ گلیاں ہیں یا جہاں آپ رہتے ہیں اس کے اطراف کو صاف ستھرا ماحول رکھیے, ٹھیک ہے. تو یہ بھی صفائی ستھرائی رکھنا بھی اچھی بات ہے کہ صفائی نفس ایمان ہے. ماشاء اللہ. تو اس طرح ہمارا یہ سیگمنٹ ہوا اختتام. اب بڑھیں گے ججز کی جانب. ججز بھی آپ ہیں, نگران بھی آپ ہیں, دوست بھی آپ ہیں. سبحان اللہ. عارف بھائی کیا بتا رہے ہیں؟ 3 نمبر. ماشاء اللہ. آپ کی طرف 3 نمبر. الحمدللہ ہم نے 4 نمبر حاصل کیے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب بڑھیں گے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے ایک اشارہ. عید کے رنگ عید کے رنگ کے سنگ. طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے ہاتھ میں پرچیاں ہیں, قلم ہے, اور آپ نے ایک نام لکھنا ہے. جگہ کا بھی نام ہو سکتا ہے, کوئی مقدس مقام بھی ہو سکتا ہے, وہ آپ نے تحریر کرنا ہے. لیکن اشارہ ایک دیا جائے گا اور آپ نے وہی لکھنا ہے جو اسکرین پر نام آئے گا. اگر وہی نام لکھا تو آپ کو جو ہے 3 نمبر دیے جائیں. جیسے کہ میں آپ کو ایک لفظ دینے لگا ہوں, حرف الف کو فوکس کیجیے. حرف الف اپنے ذہن میں لے کر آئیے اور ازواج مطہرات, 11 ازواج مطہرات, ان کے نام آپ ذہن میں لے کر آئیے اور ایک ایسی ازواج کا نام لکھیں جن کے نام میں حرف الف آتا ہو. سبحان اللہ. ٹھیک ہے جی. ماشاء اللہ. شروع میں الف آتا ہو یا درمیان میں الف آتا ہو
یا کسی بھی جگہ پر الف آتا ہو. ٹھیک ہے, کسی بھی ایک ازواج کا نام. ٹھیک, صحیح, لکھیے. لکھ دیا. ٹھیک, جو نام لکھیں آپ نے بتانا. جی عارف بھائی. حضرت عائشہ صدیقہ. زبردست. ام حبیبہ رضی اللہ عنہ. ام حبیبہ. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. دیکھتے ہیں جی کیا نام آ رہا ہے. جی نام مبارک آیا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا. سبحان اللہ. اور ماشاءاللہ عارف بھائی کو 3 نمبر دیے گئے, سبحان اللہ, اور اویس بھائی کی ٹیم کو بھی 3 نمبر دیے گئے. سبحان اللہ. اللہ. جی حرف واو. واو قرآن کریم میں صورتیں ہیں, چند صورتیں ہیں جو نبی علیہ السلام کے نام پر ہیں. آپ کسی بھی ایک صورت کا, یعنی نام مبارک ہو گیا, نبی علیہ السلام کا نام مبارک لکھیں جن کے نام پر صورت ہیں, ان کے نام میں حرف واو آتا. مشورہ بھی کر سکتے ہیں آپ اپنی ٹیم سے. جی عارف بھائی آپ کی جانب آئیں گے. سورہ یوسف. سورہ یوسف, حضرت یوسف علیہ السلام کا نام. ٹھیک ہے جی, یوسف, سورہ یوسف. سورہ یوسف. آپ نے کیا بتایا؟ سورہ یوسف. جی آپ کیا کہیں گے؟ سورہ نوح. سورہ نوح. آئیے اب دیکھتے ہیں. سورہ یوسف, جواب درست ہو چکا ہے. سورہ یوسف. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. عارف بھائی نے 3 نمبر حاصل کیے اور ایاز بھائی نے 3 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ایک اور حرف کی جانب بڑھیں. جی, حرف نون. اور اب آپ نے جانا ہے زیارتوں کی طرف. مسجد نبی, بہت آسان. مسجد نبی کی ایک ایسی زیارت کا نام لکھیں جس میں نون آتا ہو. مسجد نبی کی. ماشاءاللہ آپ تینوں جو ہے وہ حاضری ہوئی ہے آپ لوگوں کی. حاجی عارف, حاجی ایاز, مشورہ کر سکتے ہیں. اچھا یہ میں تھوڑا سا ایک ہی اشارہ دینا تھا, لیکن ایک چھوٹے سے حصے میں, بظاہر چھوٹے سے حصے میں یہ تینوں اور بھی بہت ساری زیارتیں ہیں. جی ایاز بھائی تحریر ہوا. مسجد نبوی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مشورہ جاری ہے. جی ریاض الجنہ. کیا لکھا ہے وہ دیکھو. ریاض الجنہ. ریاض الجنہ. ریاض الجنہ ہی لکھا ہے. اچھا ویسے یوں ہے روزت الجنہ, ہمیں جو فرماتے ہیں اس کو بولا جائے روزت الجنہ. اب دیکھتے ہیں اسکرین پر کیا آ رہا ہے. روزت الجنہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. عارف بھائی, ایاز بھائی اور اویس بھائی, آپ تینوں کو دیے جا رہے ہیں 3 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب دیکھیں گے اس سیگمنٹ کے اختتام پر کتنے نمبر حاصل کیے. جی 9 نمبر عارف بھائی. اللہ اکبر. 6 نمبر. ماشاء اللہ 6 نمبر. سبحان اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب ہمارے پروگرام کا وقت اختتام ہو رہا ہے اور آخری سیگمنٹ ہم شامل کرنے جا رہے ہیں. سیگمنٹ کا نام ہے یاد رکھیں. جی ہاں یاد رکھیں. یاد رکھنا ہے, کیا یاد رکھنا ہے؟ اچھا یہ طریقہ کار یہ ہوگا, اس میں ہے تکرار, لیکن تکرار ایسے ہوگی کہ آپ نے پچھلی بات بھی یاد رکھنی ہے اور اگلی بات ایڈ کرنی ہے. پھر جو دوسرے جو بتائیں گے وہ جو ان دونوں نے باتیں بتا دی اس 2 کو دہرانا ہے, پھر نیا نام ایڈ کرنا ہے. آج جو تکرار ہوگی اور جو یادداشت ہوگی وہ یہ ہے مقابلہ کہ آپ نے مکے مدینے کی کسی بھی مقدس چیز زیارت کا ایک نام لینا ہے. ٹھیک ہے جی, سبحان اللہ. کا بھی نام آپ لے سکتے ہیں, مکے مدینے میں موجود ہیں. تو سب سے پہلے ہم عارف بھائی کی جانب بڑھیں گے. جی عارف بھائی, کسی بھی ایک زیارت کا نام, مقدس چیز کا نام. غلاف کعبہ. غلاف کعبہ, زبردست. غلاف کعبہ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم, زبردست زبردست. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ. سبحان اللہ. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد گمامہ, حجر اسود. سبحان اللہ. اللہ ماشاء اللہ. 4 ہو چکی ہیں, 5ویں کا نام آپ نے ایڈ کرنا ہے. یہ 4 سنانا. جی غلاف کعبہ, زبردست. مقام ابراہیم, زبردست. مسجد غمامہ, زبردست. حجر اسود زبردست. اور حتیم. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. غلاف کعبہ, مقام ابراہیم, مسجد غمامہ, حتیم, غار ہیرا. نہیں. غمامہ کے بعد مسجد غمامہ, حجر اسود, حتیم, غار ہیرا. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. 6 نام ہو چکے ہیں. جی سر. اللہ. اشعار تو آپ کو بہت یاد ہیں, اور یہ نام دیکھیں کیسے یاد ہوتے ہیں آپ کو. غلاف کعبہ, صحیح ہے, مقام ابراہیم, صحیح ہے, مسجد گمامہ, زبردست.
हजर अस्वद, जबरदस्त। हतीम। हतीम हतीम, अब मुझे बोलना है। नहीं। नहीं। हतीम के बाद था 5 4 3 2 1 माशाअल्लाह, मुबारक हो, सुभान अल्लाह। आपने तीसरी पोजीशन हासिल कर ली है और आरिफ भाई को नंबर दिए जा रहे हैं 3 नंबर। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। गिलाफ काबा, मकाम इब्राहिम, मस्जिद गमामा, हजर अस्वद, हतीम, गारे हिरा, गारे सौर। आसान दिया आपने, अच्छा दिया। गारे सौर, जबरदस्त। गिलाफ काबा, मकाम इब्राहिम, मस्जिद गमामा, हजर अस्वद, ठीक। हतीम, गारे हीरा, गारे सौर, जबरदस्त। आब जमजम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, अच्छी माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। गिलाफ काबा, मकाम इब्राहिम, मस्जिद गमामा, हजर अस्वद, हतीम, गारे हिरा, गारे सौर, आब जमजम, सफा। जबरदस्त जबरदस्त। गिलाफ काबा, सही है। मकाम इब्राहिम, मस्जिद गमामा, हजर अस्वद, ठीक। हतीम, गारे हीरा, गारे सौर, आब जमजम, सफा, मीना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। गिलाफ काबा, मकाम इब्राहिम, मस्जिद गमामा, हजर अस्वद, हतीम, गारे हिरा, गारे सौर, आब जमजम, सफा, मीना, मरवा। जबरदस्त जबरदस्त। गिलाफ काबा, मकाम इब्राहिम, मस्जिद गमामा, हजर अस्वद, हतीम, गारे हीरा, सही। गारे सौर, आब जमजम, सफा, मीना, मरवा, मैदान अरफात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। अब जैसे जैसे नाज़रीन आगे बढ़ता रहेगा ये मुश्किल होता रहेगा। वाह। ठीक है जी, 12 नाम हो गए, जी। 13वां ऐड करना है। गिलाफ काबा, मकाम इब्राहिम, मस्जिद गमामा, हजर अस्वद, हतीम, गारे हिरा, गारे सौर, जबरदस्त। आब जमजम, सफा, मीना, मरवा और मैदान अरफात, मुज़दलिफा। हज की याद है। सुभान अल्लाह। गिलाफ काबा, मकाम इब्राहिम, मस्जिद गमामा, हजर अस्वद, हतीम, आब जमजम, गारे हीरा, हतीम हतीम, आब जमजम, हतीम 5 4 तीन, सफा, हतीम के बाद 3 हजर अस्वद, हजर अस्वद, हतीम, 2 1। माशाअल्लाह, मुबारक हो, आपने दूसरी पोजीशन हासिल कर ली। सुभान अल्लाह, आपने 4 नंबर हासिल कर लिए हैं सुभान अल्लाह, और माशाअल्लाह इस सेगमेंट की पहली पोजीशन हासिल की है हमारे अयाज मदनी भाई। सुभान अल्लाह, आपने 5 नंबर हासिल किए। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें अब देखेंगे किसने कितने नंबर हासिल किए हैं। जी आरिफ भाई कितने नंबर हासिल किए हैं? 20 नंबर। जी आरिफ भाई ने 20 नंबर हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। जी 19 नंबर। 19 नंबर हासिल किए हैं। सुभान अल्लाह। 19 नंबर। 19 नंबर फैसला हो गया। पहली पोजीशन हासिल किए हमारे प्यारे नाथ खां हाजी आरिफ अत्तारी सुभान अल्लाह। और दूसरी पोजीशन हासिल किए है हमारे प्यारे भाई अयाज मदनी और उवैस मदनी अत्तारी ने। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मुबारक मुबारक मुबारक। तो माशाअल्लाह एक अच्छे अंदाज से हमारा ये प्रोग्राम चला और माशाअल्लाह ईद मनाई दोस्तों के साथ। अल्लाह ताला हमारे दोस्तों को शाद-ओ-आबाद रखे, आमीन। बरकत अता फरमाए, खुशी में भी गम में भी शामिल होने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बाई है, रब की रहमत आई है, ईद कुर्बाई है, रब की रहमत लाई है, ईद कुर्बाई है, रब की रहमत लाई है, ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बाई है, ईद कुर्बा आई है, ईद कुर्बा आई है। बिखरे फजाओं में खुशियों के रंग, रब की अताएं हैं मोमिन के संग, ईद के रंग मदनी चैनल के संग। वेलकम टू यू ऑल इन आवर न्यू प्रोग्राम कामयाबी की कीमत अदा कीजिए। कामयाबी का मतलब क्या है? मकसद के हुसूल का नाम कामयाबी है। असल शय है नताइज का हासिल करना। क्या हर कामयाबी हासिल करना मुमकिन है? कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हासिल हो ही नहीं सकती, शरई, अकली, आदि।
ان چیزوں کے خلاف انسان کا کچھ حاصل کرنا ممکن نہیں. کیا ایسا پاسبل ہے کہ انسان کامیابی کی قیمت بھی ادا کرے اور اس کو کامیابی بھی نہ حاصل ہو؟ پہلے یہ دیکھ لیا جائے کہ جو قیمت اس کامیابی کی تھی کیا وہ ادا ہم نے کی بھی ہے یا نہیں. ہم کامیابی جسے سمجھتے ہیں تو کیا کامیابی صرف وہی ہے؟ دیکھیے پروگرام کامیابی کی قیمت ادا کیجیے آج مدینہ منورہ میں رات 7:15 بجے اور پاکستان میں رات 9:15 بجے مدنی چینل پر. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گر نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانوس ہوا کام میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا. میرا سر آپ کی دہلیز کے قابل تو نہیں، قابل تو نہیں. خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. خاک بن کر تیرے قدموں میں بکھر جاؤں گا. میری ہر آس کی ڈوری در پنجتن سے جڑی. در پنجتن سے جڑی بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. بے خطر ہو کے لحد میں اتر جاؤں گا. عادت
کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا اس سے بڑھ کر لوگ تیرا ہی کہیں